السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں قطر میں کسی سے ملتے وقت ناک سے ناک ٹکرانا کیوں ضروری ہے؟ اور ناخن یا بال کاٹتے وقت درد کیوں نہیں ہوتا؟ یا پھر کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ خوش کون سا ملک ہے؟ اور لیپ ٹاپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوستو، ایسے ہی عقل کو دنگ کر دینے والے دھواں فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی فیکٹس۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف۔ فیکٹ نمبر 1، آپ کو پتا ہے کہ کورونا وبا کے دوران دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے دنیا کی مہنگی ترین کار بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک رولز رائس نے شہد بنانا شروع کر دیا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں، اس شہد کو دنیا کا پیور اور خالص ترین شہد مانا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، ٹیسلا کمپنی کے مالک ایلن مسک کی دولت حال ہی میں $300 بلین سے تجاوز کر گئی۔ ایلن مسک دنیا کے پہلے شخص ہیں جن کی مجموعی مالیت $300 بلین سے زیادہ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ایلن مسک کی کل دولت پاکستان کی مجموعی GDP سے زیادہ ہے۔ فیکٹ نمبر 3، اقوام متحدہ کی ایجنسی کی جانب سے جاری ہونے والی تازہ رپورٹ میں ناروے کو دنیا کا خوش و خرم ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ برس ڈنمارک اس فہرست میں اول نمبر پر تھا۔ دی ورلڈ ہیپینس رپورٹ میں لوگوں کی نفسی بہبود، یعنی وہ کتنے خوش ہیں اور آخر اس کی کیا وجہ ہے، اس جیسے عوامل کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس برس کی فہرست میں ناروے، ڈنمارک، آئس لینڈ، سوئٹزرلینڈ اور فن لینڈ بالترتیب دنیا کے 5 سب سے خوش و خرم ملک ہیں۔ اس فہرست میں پاکستان کا نمبر 80 بتایا گیا ہے، جبکہ انڈیا 122ویں نمبر اور افغانستان 141ویں نمبر پر ہے۔ 155 ممالک کی فہرست میں جنگ زدہ ملک شام 152ویں نمبر پر ہے، جبکہ یمن اور سوڈان، جہاں قحط جیسی صورتحال کا سامنا ہے، بالترتیب 146 اور 147ویں مقام پر ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، لیپ ٹاپ کمپیوٹرز یا نوٹ بک کمپیوٹر، جو ایک چھوٹا پورٹیبل پرسنل کمپیوٹر ہے جس میں اسکرین اور حرفی کی بورڈ ہوتا ہے۔ ایک بیٹری سے چلنے والا پرسنل کمپیوٹر جو عام طور پر ایک بریف کیس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس جیسے عارضی جگہوں جیسے ہوائی جہازوں، لائبریریوں، عارضی دفاتر میں آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے اور آسانی سے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیپ ٹاپ کی اصل اصطلاح یہ ہے: لائٹ ویٹ انالیٹیکل پلیٹ فارم ٹوٹل آپٹیمائزڈ پاور۔ فیکٹ نمبر 5، سویڈن میں کسی بھی ملک کی نسبت سب سے زیادہ 22,18,000 جزائر ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سویڈن کے پاس دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ جزائر ہیں، تاہم ان میں سے صرف 1,000 آباد ہیں، باقی تمام غیر آباد ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، کیا آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلوی لائر برڈ نہ صرف جانوروں کی نقل اور ان کے اچھی سے آواز نکال سکتا ہے، بلکہ یہ دیگر بے جان اشیاء جیسے کاروں، کیمروں وغیرہ کی بھی آوازوں کی نقل کر سکتا ہے۔ یہ پرندہ مور کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، صحرائے سہارا کا صرف 1/4 حصہ ریتلا ہے۔ جب آپ صحرائے سہارا کے بارے میں سوچتے ہوں گے تو شاید آپ کو یہی لگتا ہوگا کہ یہ خشک بنجر ریت پر پھیلا صحرا ہوگا، تاہم حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ صحرائے سہارا کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہ شاید ہی ریت سے بنا ہوا ہو۔ اس کا زیادہ تر حصہ بجری پہاڑوں اور نخلستانوں یعنی کھجوروں کے باغات سے ڈھکا ہوا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، ایک ٹیچر استاد، جسے اسکول ٹیچر یا رسمی طور پر ایک معلم بھی کہا جاتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جو طلبہ کو تدریس کے عمل کے ذریعے علم، قابلیت یا خوبی حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ غیر رسمی طور پر استاد کا کردار کوئی بھی لے سکتا ہے۔ ٹیچر کی مکمل اصطلاح ہے: ٹیلنٹڈ، ایجوکیٹڈ، اڈوریبل، چارمنگ، ہیلپ فل، انکریجنگ، ریسپانسیبل۔ فیکٹ نمبر 9، اندھیرے میں مچھر آپ کو کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ مچھر صبح اور شام کے وقت سب سے زیادہ سرگرم ہوتے ہیں، در حقیقت جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں یا رات کے وقت ہوا کی رفتار سست ہوتی ہے، جو مچھروں کو آسانی سے اڑنے میں مدد دیتی ہے۔ مادہ مچھروں میں ایسے اعصابی خلیے موجود ہوتے ہیں جنہیں CPA نیورون کہتے ہیں، جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا پتہ لگانے کے لیے ریسیپٹر سینسرز موجود ہوتے ہیں۔ مچھر انسانوں اور دیگر جانوروں کی کاربن ڈائی آکسائڈ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ریسیپٹرز اور ویژن سینسرز کا استعمال دوسرے اشارے جیسے جسم کی گرمی، پسینہ اور جلد کی بدبو کو حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، تاکہ ممکنہ میزبان کو تلاش کیا جا سکے۔ مچھر ہمیں اس طرح ڈھونڈتے ہیں چاہے ہم چادر میں ہی لیٹے ہوں۔ فیکٹ نمبر 10، ناخن اور بال اگرچہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، لیکن یہ مردہ خلیات سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کا ہمارے خون کی گردش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے ناخن یا بال کاٹتے وقت ہمیں درد محسوس نہیں ہوتا۔ تاہم اگر ان کو کاٹنے کی بجائے کھینچا جائے تو ہمیں درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی بنیاد
हमारे जिंदा खलियात से मुंसलिक होती है, जहां खून मुसलसल गर्दिश में रहता है। फैक्ट नंबर 11, ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि बिल्कुल असली जानवर की तस्वीर है जो समंदर में पाया जाता है। इसे ब्लू ड्रैगन कहते हैं। ऊपर से खूबसूरत नीला रंग उसे समंदर के नीले रंग में गुम कर देता है, यानी कैमोफ्लेज में मदद करता है ताकि ऊपर से कोई परिंदा शिकार न करे, जबकि नीचे से ये सफेद होता है जो सूरज की रोशनी में उसे गुम कर देता है ताकि नीचे से कोई मछली शिकार न करे। ये खूबसूरत मखलूक सिर्फ 5.1 इंच बढ़ता है और 1 साल तक जिंदा रह सकता है। ये जालीनुमा समंदरी जानदारों का शिकार करता है। ब्लू ड्रैगन खुद जहरीला नहीं होता, लेकिन जिन जानवरों को ये खाता है उनके जहर को अपने बाजुओं के कांटे नुमा उंगलियों में फिट कर लेता है और अगर इंसान के जिस्म से छू जाए तो सख्त डंक पड़ता है जो बंदे को अस्पताल भी पहुंचा सकता है। इस जानवर में मादा और नर दोनों खुसूसियात पाई जाती हैं। ऐसी खुसूसियात वाले जानदारों को हर्माफ्रोडिटीज कहते हैं। ये गर्म समंदरों के बाशिंदे हैं, यानी जमीन के बिल्कुल दरमियानी हिस्से के समंदर में रहते हैं। फैक्ट नंबर 12, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में मुनक्कद होने की वजह से दुनिया भर की नज़र कतर पर है। दुनिया भर से लोग वर्ल्ड कप देखने भी गए हैं और कतर में राइज रवायात देखकर हैरान रह गए हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, मगर कतर में ये तरीकाकार काफी मुख्तलिफ है। वहाँ किसी से मिलते हुए नाक से नाक टकरानी पड़ती है, जिसका मतलब होता है कि मिलने वाला खुद को आपके बराबर समझता है और कोई किसी से हकीर नहीं। ये वहाँ मिलने मिलाने का आम तरीका है। कतर में बैठने के ऐसे अंदाज को बहुत बुरा समझा जाता है जिसमें जूतों का तलवा नजर आ रहा हो या जूते का रुख ऊपर की जानिब हो। उसे सामने वालों की बेइज्जती से तशबीह दी जाती है। आमतौर पर मेहमानों को चम्मच से खाना निकालकर पेश किया जाता है, मगर कतर में ये सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ मेहमानों को डिश में से हाथ डालकर खाना निकालकर पेश किया जाता है और एक प्लेट में बहुत सारे लोगों का मिलकर खाना खाना बहुत अच्छा समझा जाता है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों क्या कभी आपने सोचा कि हम क्यों हंसते हैं? हंसना ये बाज बैरूनी या अंदरूनी मुहर्रकात का रद्द अमल है। हंसी ऐसी सरगर्मियों से पैदा होती है जैसे गुदगुदी या मज़ाहिया कहानियों या ख्यालात से। ताहम आपका जिस्म 3 तरह के हार्मोन्स जारी करता है जो आपको मुस्कुराते हुए अच्छा महसूस करवाते हैं। उनमें डोपामाइन, एंडोर्फिन्स और सीरोटोनिन शामिल हैं। ये आपके जिस्म को सिग्नल्स देते हैं कि आप खुश हैं। फैक्ट नंबर 14, रेत कैसे और किस चीज से बनती है? ज्यादातर रेत सिलिकॉन डाइऑक्साइड कुदरती गलास से बनी है। दरियाओं और नदियों में चट्टानें वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कटती हैं, जहां पानी की लहरें उनके हाई प्रेशर से चट्टानों के टुकड़े छोटे छोटे ज़रात बन जाते हैं। ज़ेरे ज़मीन रेत ज़मीन की परत टूटने के नतीजे से वजूद में आती है, जो कशिश शकल और टेक्टोनिक्स दीगर कुव्वतों के दरमियान एक तवील अरसे में बनती है। रेत जितनी बारीक होगी उतनी ही पुरानी है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों क्या कभी आपने सोचा जंगल को जंगल ही क्यों कहा जाता है? जंगल यानी फॉरकास्ट लफ्ज पुराने लफ्ज फ्रांसीसी फॉरेस्ट से निकला है, जिसका मतलब है दरख्तों से ढका हुआ वसी और इजी इलाका, खुली घास के मैदान। जंगल एक पेचीदा फितरत का सबसे मौसर माहौलियाती निज़ाम है जहाँ पौधों और जानवरों दोनों की जिंदगानी का तसलसल मौजूद होता है। ताहम जंगल मुख्तलिफ किस्म के जानदारों का मस्कन है जिसमें पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।